بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا سبق ہمارا نظم نعت سے ہے، تو اس کا شعر نمبر 3 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ حل لغت، اس کی جو مشکل الفاظ ہیں وہ نیچے آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ مدت سے مراد ہوتا ہے عرصہ، وقت، یعنی دیر، مہلت۔ بھٹکتے ہوئے یعنی راستہ بھولے ہوئے۔ مرکز کہتے ہیں درمیان کو، وسط کو۔ تشریح: عرب کے لوگ برسوں سے جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہر قسم کی برائیاں ان میں پیدا ہو چکی تھیں۔ لوگ اپنی منزل کا سراغ گم کر چکے تھے، اپنی اصل راہ سے بھٹک چکے تھے۔ آپ نے انہیں ایک مرکز یعنی اسلام کے سائے میں جمع کیا۔ آپ نے ان کی آپس کی دشمنیاں ختم کروائیں اور انہیں ایک منزل کا پتہ بتایا جو کامیابی کی منزل ہے، یعنی آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یہ 3 نمبر شعر کی تشریح ہے، اور شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ شعر کو ہمیشہ پڑھتے ہوئے ایسے ہی پڑھنے کی کوشش کیا کریں، آہستہ آہستہ۔ شعر نمبر 4 ہے: ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ ناخدا سے مراد ہوتا ہے ملاح، رہنما سے مراد ہوتا ہے راستہ دکھانے والا راہبر۔ امنڈنا، اس سے مراد ہوتا ہے جوش میں آنا، پار لگانا، منزل پہ پہنچانا۔ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دور اخلاقی اعتبار سے بہت برا دور تھا۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا۔ نہ چھوٹوں پر شفقت کی جاتی تھی اور نہ ہی بڑوں کی عزت تھی۔ ایسے وقت میں انسانیت کی کشتی ڈگمگا رہی تھی۔ اسے کسی ایسے ملاح اور راہبر کی ضرورت تھی جو اس کشتی کو منزل مقصود تک پہنچا سکے۔ ایسے وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو برائیوں سے نکال کر اچھائی کی راہ دکھائی۔ شعر نمبر 5 ہے: قافلے والے بھٹک جائیں، قافلے والے بھٹک جائیں، نہ منزل سے کہیں دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ قافلے والے بھٹک جائیں، نہ منزل سے کہیں دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ قافلہ کارواں، بھٹکنا راستہ بھولنا، منزل پہنچنے کی جگہ، قیام کرنے کی جگہ، راہ دکھانا راستہ بتانا، رہنمائی کرنا۔ تشریح: جب لوگ مل کر سفر کرتے ہیں تو وہ اپنے میں سے کسی ایک شخص کو اپنا راہبر بنا لیتے ہیں، پھر وہ اس کی قیادت میں اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ راہبر کسی ایسے شخص کو بنایا جاتا ہے جو راستے سے واقف ہو، وگرنہ قافلہ بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایسے راہبر ہیں کہ اگر آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں تو قیامت تک اپنے راستے سے بھٹک نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے یکساں یعنی ایک جیسی ہیں۔ شعر نمبر 6 اور آخری، یہ نظم نعت جو ہے اس کا آخری شعر جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں: چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ چشم بیدار حل لغت میں ہے۔ چشم بیدار مطلب جاگتی آنکھیں، مراد سمجھدار لوگ۔ چشم بیدار سے مراد ہوتے ہیں سمجھدار لوگ۔ اسرار سے مراد ہے بھید، راز، چھپی ہوئی بات۔ جگانا ہوشیار کرنا، نیند سے اٹھانا۔ تشریح: آپ کی تعلیمات ہر خاص و عام کے لیے ہیں۔ وہ لوگ جو سمجھدار ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے راز بتائے کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات
بابرکات کو پہچان سکیں، اور جو لوگ ناسمجھ اور نادان ہیں اور ان کو آپ نے خواب غفلت سے جگایا اور زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت عرب معاشرہ گمراہی کا شکار تھا، لوگ اعلانیہ برائی کرتے تھے اور اس پر خوش ہوتے تھے۔ آپ نے انہیں اللہ کا پیغام سنا کر ان کے دلوں میں اللہ سے محبت کا جذبہ پیدا کیا۔ وہی لوگ جو ایک جاہل قوم تھے ایک مہذب قوم کی صورت میں ابھرے۔